بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری سیریز روشنی کا آغاز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک گہرے روحانی اور اکثر غلط فہمی والے موضوع کا بیان کریں گے، جائزہ لیں گے۔ اسلام میں پردے کی اہمیت اور فوائد کیا ہے؟ پردہ یا حجاب محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایمان، شناخت اور اندرونی پاکیزگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ پردہ کس طرح خواتین کے وقار کو بلند کرتا ہے، ان کی عزت کا تحفظ کرتا ہے اور ایک اخلاقی اور پرامن معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پردہ، جسے عربی میں حجاب کہا جاتا ہے، ایک خدائی حکم اور عبادت کا عمل ہے جو ایک مسلمان عورت کی زندگی میں گہرا معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف جسم کو ڈھانپنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ عقیدت، شائستگی اور اخلاقی طاقت کے اظہار کے بارے میں ہے۔ پردے کی اہمیت اور فوائد کو قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جو مومنوں کو یاد دلاتے ہیں کہ حیا، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ پردے کی اہمیت اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے بدن پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہی زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ پردہ کوئی ثقافتی رسم نہیں ہے، بلکہ ایک الہی ہدایت ہے جس کا مقصد خواتین کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنا اور نقصان سے بچانا ہے۔ پردے کا مشاہدہ کرنے سے عورت اپنے خالق کی طرف اپنی اطاعت اور محبت کا اظہار کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں بیرونی خوبصورتی اکثر توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ پردہ ظاہری شکل سے کردار کی طرف توجہ متوجہ قرار دیتا ہے۔ یہ خواتین کو اسلام، انصاف کرنے یا اعتراض کرنے سے بچاتا ہے، اور اس کی بجائے ان کی تقوی عقل کو اجاگر کرتا ہے۔ جبکہ کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی قدر اس کی ظاہری شکل سے نہیں، بلکہ اس کی اندرونی اقتدار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ہم نے حدیث کا ریفرنس دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ پردہ اس حیا کو ظاہری طور پر ظاہر کرتا ہے، جبکہ باطنی عاجزی اور تقوی اس اندر سے محفوظ کرتا ہے۔ پردے کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر ایک صاف ستھرا اور باعزت ماحول پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک کا یہ پیغام باہمی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ دونوں جنسیں، مرد اور عورت، پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے جواب دہ ہیں۔ معمولی لباس اور طرز عمل کی ترغیب دے کر اسلام کا مقصد فتنہ کو کم کرنا، ضبط نفس کو فروغ دینا اور خاندانوں کو بدعنوانی سے بچانا ہے۔ اس طرح پردہ نہ صرف فرد کے دل کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ پوری برادری کے اخلاقی بنیاد بھی بن جاتا ہے۔ پردہ مسلمان خواتین کے ایمان اور شناخت کی علامت ہے۔ یہ انہیں اسلام کے پیغام کے پیروکاروں، ایسے افراد کے طور پر ممتاز کرتا ہے جو دنیاوی رجحانات کے بجائے الہی اقتدار کے مطابق زندگی گزارنے کی انتخاب کرتا ہے۔ نقاب پہننا ایک ایسے معاشرے میں جرت اور لگن کا کام بن جاتا ہے جو اکثر مادیت اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں یاد دلاتا ہے، جس کا ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو۔ پردہ اس کا ملیت کا حصہ ہے، ایک ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرتا ہے۔ پردہ اندرونی سکون اور روحانی طاقت کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ یہ مومن کو اس کے اعلیٰ مقصد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ جب بھی وہ دنیا میں قدم رکھتی ہے، دل میں عاجزی اور اطمینان لاتا ہے،
क्योंकि इसे पहनने वाली औरतों को मुसलसल मालूम होता है कि वो अपने ज़ाहिरी और अमल से अपने ईमान की नुमाइंदगी करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मज़हब की एक अलग खुसूसियत है और इस्लाम की अलग खुसूसियत हया है। इसका तज़किरा सुनन इब्न माजा में मौजूद है। इसकी मतलब ये है कि हया, जिसमें नकाब पहनना भी शामिल है, सच्चे मोमनों की निशानी और इनकी रूहानी गहराई की अलामत है। पर्दे के अहम फ़वाद में से एक तहफ़्फ़ुज़ है, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती और रूहानी। ये गैर ज़रूरी तवज्जो से रोकता है, नीयतों को खालिस रखता है और ऐसे हालात से बचाता है जो गुनाह के बायस बन सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ये तुम्हारे दिलों और इनके दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है। इससे ज़ाहिर होता है कि या मर्दों और औरतों दोनों को पाक करने में मदद देती है। पर्दा तहफ़्फ़ुज़ की दीवार बन जाता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि मुआशरे में रिश्ते बाइज़्ज़त रहें और इखलाक की हदूद की तरफ रहनुमाई करें। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लाम इस नज़रिए को फ़रोग़ देता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम इंसान बराबर है। पर्दा ज़ाहिरी शक्ल और दौलत की वजह से पैदा होने वाली तफरीक को दूर करता है, जिससे ख्वातीन को इनकी शक्ल और सूरत की बजाय इनकी खूबी और इल्म की वजह से इज्जत दी जाती है। यह जिस्म और रूह के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखता है, बहाल रखता है, मुआशरे को याद दिलाता है कि इस इंसान के असल खूबसूरती इनके किरदार और रास्तबाजी में शामिल है। औरत की शाइस्तगी इसके घर और ख़ानदान की अखलाकी इक़्तिदार की अक्कासी करती है। जब वो फ़ख्र और खलूस के साथ पर्दा करती है तो वो अपने वालिदैन, शोहर और बच्चों के लिए बाइस इज्जत बन जाती है। सहाबे किराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन हया को ईमान का जेवर और आला तरबियत की अलामत समझते थे। इस तरह पर्दा ख़ानदानी एहतराम को तक़वियत देता है और नस्ल दर नस्ल इसकी परवरिश होती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल हम आपके सामने इसी वक्त फिर हाजिर होंगे एक नया मसले के ऊपर बयान करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।